بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجلیات حکمت۔ موضوع نفس۔ ہر انسان کے مقدر میں جو کچھ کم زیادہ ہوتا ہے وہ ہر روز ہر انسان پر بارش کے قطروں کی طرح آسمان سے امر خدا کی شکل میں نازل ہوتا ہے۔ اے لوگوں، ہر انسان عالم فرار میں جس شے سے بھاگ رہا ہے اس سے ضرور ملے گا، اور اجل نفس کو موت کی طرف ہانکتی ہے، لہٰذا اس سے بھاگنا، اس اجل کو پورا کرنا ہے۔ خدا رحمت کرے اس شخص پر جو اپنی شہوات کو دل سے اتار پھینکے، اپنی خواہشات نفسانی کو دل سے نکال باہر کرے، اس لیے کہ نفس کی خواہشات بہت دیر میں دل سے باہر نکلتی ہے، اور نفس ہمیشہ گناہ اور معصیت کی طرف مائل کرتا ہے۔ اے خدا کے بندو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مومن صبح و شام اپنے نفس کے بارے میں بدگمان رہتا ہے۔ کیا اچھا حال ہے اس نفس کا جو خدا کے واجبات کو پوری طرح سے ادا کرے، اور اس ضمن میں اس پر جو سختی اور مشقت وارد ہوئی ہے اسے خدا کے لیے تحمل کرے۔ آپ نے مالک اشتر سے فرمایا، نفسانی خواہشات کے وقت اپنے نفس کو کچلو، اور وسوسہ اور سرکشی کے وقت اس کو روکو، اس لیے کہ انسان کا نفس ہمیشہ برائی ہی کی طرف لے جاتا ہے، سوائے اس کے رحمت خدا شامل حال ہو جائے۔ مومن سینے کی وسعت کے اعتبار سے بڑا ہوتا ہے اور نفس کے لحاظ سے سب سے چھوٹا۔ کتنی بری تجارت ہے کہ تم دنیا کو اپنے نفس کی قیمت سمجھو، اور اللہ کے پاس جو کچھ تمہارے لیے ہے اسے اپنے اعمال کا عوض جانو۔ چھوٹے گناہ انجام دینے پر اپنے نفس کو امان میں مت سمجھو، اس لیے کہ شاید اسی معصیت کے سبب تمہیں سزا دی جائے۔ اپنے نفس کا اپنے لیے حساب کرو، اس لیے کہ دوسرے نفسوں کا حساب و کتاب کرنے والا کوئی اور موجود ہے۔ اپنی ذات میں شیطان کے لیے کوئی حصہ مت چھوڑو، اور اپنے نفس کی جانب اس کے لیے کوئی راستہ کھلا نہ رکھو۔ محمد بن ابی بکر کو لکھا، تم پر واجب ہے کہ اپنے نفس کی خواہشات کی مخالفت کرو اور اپنے دین کا دفاع کرو، اگرچہ اس کام کے لیے تمہاری عمر میں سے صرف 1 ساعت ہی باقی رہے۔ ہر پستی سے اپنے نفس کو بلند و محترم رکھو، اگرچہ وہ تمہیں دل کی خواہشات تک پہنچا دے، اس لیے کہ اس راستے میں جو عزت و شخصیت تمہارے نفس سے چلی جائے گی اس کے عوض تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اے میرے بیٹے، اپنے اور دوسروں کے درمیان کے معاملات میں اپنے نفس کو معیار و میزان بناؤ۔ دوسروں کے لیے وہی چاہو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور دوسروں کے لیے وہی ناپسند کرو جو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ دوسروں پر ظلم نہ کرو، جیسا کہ تم نہیں چاہتے کہ تم پر ظلم کیا جائے۔ نیکی کرو جیسا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ نیکی کی جائے۔ جو اپنے لیے برا جانتے ہو اسے دوسروں کے لیے بھی برا جانو، اور لوگوں کی اتنی ہی اچھائیوں سے خوش رہو جتنی نیکیوں کے ذریعے تم انہیں خوش رکھتے ہو۔ اے مالک، اپنے نفس کو خود پسندی اور ان چیزوں پر اعتماد کرنے سے بچاؤ جو تمہیں خود پسندی کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی طرح چاپلوسی کی صفت سے بچو کہ یہ صفات شیطان کے لیے بہترین فرصت پیدا کرتی ہے کہ وہ نیکوکار لوگوں کی نیکیوں کو محو و نابود کر دے۔ عبداللہ ابن عباس کے پاس لکھا، دیکھو، دنیاوی لذات میں سے تمہیں مل جانے والی اشیاء صرف حصول لذت یا غصہ ختم کرنے کے لیے ہی نہ ہوں، بلکہ وہ باطل کو خاموش اور حق کو حیات نو عطا کرنے کے لیے ہو۔
بہترین اعمال وہ ہیں جن کی انجام دہی پر تم نے اپنے نفس کو مجبور کر دیا ہو۔ نفس کے ادب کے لیے بس یہی کافی ہے کہ تم ان اشیاء سے اجتناب کرو جو تمہیں دوسروں میں ناپسند ہو۔ اپنی ذات کے بارے میں سب سے زیادہ خیر خواہ وہ ہے جو اپنے پروردگار کی سب سے زیادہ اطاعت کرے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ خود کو فریب دینے والا وہ ہے جو اپنے پروردگار کی سب سے زیادہ معصیت اور نافرمانی کرے۔ حقیقی فریب خوردہ وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کو فریب دے، اور قابل رشک بندہ وہ ہوتا ہے جس کا دین اس کی خاطر سالم رہے۔ مومن جب کوئی بات کہنا چاہتا ہے تو پہلے اپنی ذات میں اس کے بارے میں غور و فکر کر لیتا ہے، پس اگر وہ مفید بات ہوئی تو اسے ظاہر کرتا ہے، اور اگر وہ بات شر ہوئی تو اسے چھپا لیتا ہے۔ نامعلوم اشیاء کے بارے میں سوال کرنا عیبوں کے اوپر ایک پردہ ہے، اور جو شخص خود سے راضی ہو جاتا ہے اس کے دشمن بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو لوگوں کے لیے رہبر بناتا ہے اسے چاہیے کہ دوسروں کی تعلیم سے پہلے اپنی تعلیم کرے، اور اپنے آپ کی تعلیم و تادیب کرنے والا لوگوں کی تعلیم و تادیب کرنے والے سے زیادہ قابل احترام ہوتا ہے۔ کتنا اچھا حال ہے اس کا جو اپنے آپ میں ذلیل ہوا، جس کا ذریعہ معاش پاکیزہ ہو اور جس کا باطن صالح ہو گیا۔ جس نے اپنے آپ کو مقام تہمت میں رکھا اسے اپنے سے سوء ظن کرنے والے کی ہرگز مذمت نہیں کرنا چاہیے۔ جو اپنے نفس کا حساب کر لیتا ہے وہ فائدے میں رہتا ہے، اور جو اس سے غفلت برتتا ہے وہ گھاٹے میں رہتا ہے۔ انسان کی خود پسندی اس کی عقل کے حاسدوں میں سے ہے۔ جو اپنے نفس کے عیب کو دیکھے گا وہ دوسروں کے عیوب کو بھول جائے گا۔ جو اپنی اخلاقی قدروں کا تحفظ نہ کرے اس کے آباء و اجداد کی اقدار اسے کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ جو اپنی بزرگی اور کرامت نفس کو مد نظر رکھے اس کی نفسانی خواہشات اور شہوات اس کی نظر میں خوار و حقیر ہوں گی۔ معاصی خدا کی طرف جب تک تمہارا نفس سرکشی کرتا رہے تم اس کی اہانت کرتے رہو۔ جن صفات کو دوسروں کے لیے برا جانتے ہو انہیں اپنے لیے بھی برا جانو۔ اپنے نفس کی غیرت، غیظ و غضب کی شہوت اور بازو کی طاقت کو اپنے اختیار میں رکھتے ہوئے اپنی زبان کو روکے رکھو، اور ان تمام کو ترک عجلت و طاقت کا استعمال نہ کرنے کے ذریعے اپنے قابو میں رکھو، یہاں تک کہ تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور تمہارے ہوش و عقل پلٹ آئے۔ اپنے نفس پر اعتماد کرنے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ یہ شیطان کی سب سے بڑی شکار گاہوں میں سے ہے۔ تمہارے نفسوں کی بہت سی بیش بہا قیمت ہے، اسے جنت کے علاوہ کسی اور شے کے عوض نہ بیچنا۔ قوی ترین شخص وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کے مقابل قوی ہوتا ہے۔ سیاست نفس بلند ترین سیاست، اور ریاست علم شریف ترین ریاست ہے۔ لذات دنیا سے نفس کا روزہ سب سے زیادہ فائدہ مند روزہ ہے۔ نفس کا روزہ یہ ہے کہ حواس خمسہ کو تمام گناہوں سے بچایا جائے اور دل کو شر کے تمام اسباب سے خالی کیا جائے۔ رغبت کے موقع پر ضبط نفس اور خوف بہترین ادب ہے۔ کتنا اچھا حال ہے اس کا جس کے پاس اپنی ہی ایسی مصروفیت ہو جو اسے دوسروں سے دور رکھے۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو لوگوں کی اصلاح کا ذمہ اپنے عہدے پر لیتا ہے جبکہ اس کا نفس سب سے زیادہ فاسد ہوتا ہے۔ وہ اپنی اصلاح نہیں کرتا اور دوسروں کی اصلاح اور تزکیہ کے لیے محنت کرتا ہے۔ اپنے نفس کی خدمت یہ ہے کہ اسے دنیاوی لذات اور ناجائز مال کے منافع سے روکا جائے۔
اسے علوم اور حکمت کی باتوں کے ذریعے مہذب کیا جائے اور عبادت اور خدا کی اطاعت کے کاموں کا عادی بنا دیا جائے، اسی میں نفس کی نجات ہے۔ بلا شبہ جو اپنے نفس کو خدا اور اس کے رسول کی اطاعت میں دے دیتا ہے، اس کا نفس نجات یافتہ اور سالم ہو جاتا ہے، اور اسے اس سودے میں منافع بھی بہت ہوتا ہے۔ انسان کے نفس کی لوگوں کے پاس موجود اشیاء سے سخاوت نہ چاہنا اپنے پاس موجود اشیاء کو عطا کر دینے سے زیادہ بافضیلت ہے۔ انسان کا نفس نہایت گراں قیمت ہے، جو اس کو گناہ سے بچا لیتا وہ اس کا مقام بلند کر دیتا ہے، اور جو اس کو خواہشات اور شہوات میں آلودہ کر لیتا ہے وہ اسے پست اور ذلیل کر دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا نفس بہت زیادہ فریب دینے والا ہے۔ اگر تم نے اس پر بھروسہ کر لیا تو شیطان تمہیں حرام اشیاء کے ارتکاب کی طرف کھینچ لے جائے گا۔ بتحقیق نفس امارہ کی فرما برداریاں اور اس کی درخواستوں کی پیروی تمام رنج و غم کی اساس اور ہر گمراہی کا سر آغاز ہے۔ وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے جو دار فنا سے دار بقا کے عوض کے طور پر خوش و راضی ہو جاتا ہے۔ جس نے خدا کی نافرمانی اور شیطان کی اطاعت کی، اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔